مولاي صل وسلم دائما أبدا على نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. کل ہم نے سفر معراج پڑھا تھا اور آج ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہجرت کی, کیسے کی اور کب کی. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلقات پڑھیں گے کہ سفر معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کے تعلقات بڑھانے لگے اور وہ کس طرح بڑھے. تو آپ نے جو کہ یثرب کی طرف ہجرت کی, تو اس لیے میں پہلے آپ کو یثرب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ادھر کون سے قبائل تھے اور کون کون کس طرح کے تھے, کون کون سے تھے اور کتنے قبائل تھے. اس لیے جو یثرب ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ہے. ابھی تو مدینہ ہے نا, پہلے یہ نام یثرب تھا. مدینہ میں 5 قبائل آباد تھے, جو کہ 2 تھے مشرکین کے اور 3 تھے یہود کے. تو یہ قبائل بہت آباد تھے. مشرکین جو تھے اوس اور خزرج تھے ان مشرکین کے قبیلوں کے نام. تو یہ بہت اوپر جا کے بھائی بنتے تھے, پر یہ اگرچہ بھائی تھے پر ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی آپس میں. اور یہود کے 3 قبائل آباد تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو یہ 3 اگرچہ یہ قبیلے زیادہ تھے 3 یہود کے, پر مشرکین کے تھوڑے تھے, پر یہ کوانٹٹی میں مشرکین زیادہ تھے. یہود مشرکین سے مار کھا جاتے تھے, تو وہ یہود مشرکین کو دھمکی دیتے تھے کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے, وہ بہت پاورفل ہوگا, اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی, اس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوگا اور ہم مل کے اس کے ساتھ تمہیں ماریں گے. اور ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں بھی لکھی ہیں, تمہاری کتاب میں تو اس کی نشانیاں بھی نہیں ہیں, تمہیں کیسے پتہ چلے گا, ہم تو فوراً اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ یہود مشرکینوں کو یہ دھمکیاں دیتے تھے جب مشرکین انہیں مارتے تھے. تو اب یثرب سے کچھ لوگ 11 نبی کو حج کرنے آئے. تو انہوں نے کچھ دیکھا سنا کہ آخری نبی کے بارے میں 6 لوگ تھے وہ. تو انہوں نے وہی سنا جو یہودی ان کو بتاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جن کی دھمکی یہودی ہمیں دیتے ہیں, تو کیا ہم پہلے ان پہ ایمان لے آئے تو ان کی ساری پاور سپورٹ ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, وہ اسلام لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور چلے گئے. بیعت کہتے ہیں گناہ چھوڑنے کے لیے کسی اللہ والے کا ہاتھ تھام لینا. اب اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال 12 لوگ گئے, جن میں سے کہ 5 پرانے تھے اور 7 نئے تھے. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت عقبہ اولیٰ تھی. تو وہ جب واپس جانے لگے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ایک صحابی ہمارے ساتھ بھیج دیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکے. تو انہوں نے مصعب بن عمیر بھیجے, جو کہ آپ سنیں وہ کیا بادشاہ تھے, شہزادے تھے, کیا ان کی زندگی تھی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انہیں دیکھا مصعب بن عمیر کو, تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انہوں نے ٹاٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور انہوں نے سیا نہیں تھا, کانٹوں سے انہیں بند کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہائے اسلام کی خاطر اس نے کیا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے ساتھ مکہ بھیجا کہ وہ ان کی رہنمائی کر. مصعب بن عمیر جب مدینہ گئے تو ان کی مہمان نوازی سعد بن زرارہ نے کی. تب مصعب بن عمیر اور سعد بن زرارہ گلیوں میں جا کے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیتے. تو ایک دن کیا ہوا, بڑا عجیب واقعہ ہوا. وہ گلی میں دعوت دے رہے تھے تو 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب سعد بن معاذ اور ان کے ایک ساتھی مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر مدینہ کی گلیوں میں دعوت دے رہے تھے. تو سعد بن معاذ اور ان کے ایک ساتھی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سعد بن معاذ نے دور سے دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے کزن ہے اسد, اگر میں جاؤں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا. انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا تم جاؤ اور انہیں سمجھاؤ. انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, ان کے ساتھی سید. تو وہ گئے اور انہوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو,
ساتھ اپنی بات پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ مان لیجیے گا دین, ورنہ ہم یادیں چلے جائیں گے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور انہیں اتنی اچھی لگی کہ وہ انہوں نے دین مان لیا. تو سعد بن معاذ کے ساتھی کی ان کی تو دل کی حالت ہی بدل گئی جب انہوں نے قرآن سنا, اور وہ فوراً انہوں نے پوچھا کہ آپ کے دین میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے. تو انہوں نے انہیں کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا. تو اب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کزن سعد بن معاذ کو بھیج دوں. تو وہ جب واپس جا رہے تھے سعد بن معاذ کے پاس, تو انہوں نے دور سے دیکھ لیا. انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. انہیں چہرے سے پتہ چل گیا, وہ بہت ذہین آدمی تھے. تو انہیں پتہ چل گیا جو اس کے جاتے ہوئے ایکسپریشن سے وہ اب نہیں ہے اس کے چہرے پر. تو وہ جب آئے تو سعد بن معاذ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ یہ کیا, میں نے تو تمہیں انہیں منع کرنے بھیجا تھا, تم خود مسلمان ہو آئے ہو, تمہیں کیا ان کی کوئی تمہیں کچھ ان کا لگا نہیں اس طرح کچھ. تو انہوں نے کہا مجھے ان کا اتنا کچھ ان کا غلط نہیں لگا, آپ خود جا کے انہیں دیکھ لیں. انہیں بہت غصہ آیا, وہ گئے آگ بگولے میں اور انہوں نے اپنے کزن کو اتنا بہت برا بھلا کہا. انہوں نے کہا کہ اگر آج تم میرے خالہ کے بیٹے نہ ہوتے تو میں مدینہ والوں سے کہہ کے تمہیں مدینہ سے باہر پھینکوا دیتا. انہوں نے چپ کر کے تسلی سے ان کی بات سنی. بعد میں کہا کہ آپ نے اپنی بات کر لی, اب ہم اپنی بات کریں. اگر آپ کو صحیح اور اچھی لگی تو آپ مان لینا ہمارا اسلام. اگر آپ کو صحیح اور اچھی نہیں لگی تو پھر ہم باہر نکل جائیں گے مدینہ سے جیسے کہ آپ نے کہا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئے اور سعد بن اسد بن زرارہ نے قرآن پاک سنانا شروع کر دیا. تو انہوں نے اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا دل پھیر دیا اور وہ مسلمان ہو. تو پھر سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے اور وہ گئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو, اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہت اچھے, بہت پسندیدہ انسان ہیں, شخص ہیں, اس لیے تو ہم نے آپ کو اپنا سردار بنایا ہے. تو انہوں نے کہا میں اسلام لے آیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب اگر تم میرے سے بولنا چاہتے ہو تو تم بھی اسلام لے آؤ, ورنہ میں تم سے ناراض ہوں اور ورنہ میں تم سے نہیں بولوں گا. تو پھر وہ سب اسلام لے آئے اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ سے بہت محبت کرتے. تو اگلے سال 13 نبی کو پھر دوبارہ مکہ مدینہ سے لوگ 400 لوگ حج کرنے آئے, جس میں کہ 75 لوگ مسلمان تھے. تو 75 لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ جائیں. تو تب کیا ہوا, انہوں نے کہا مکہ والوں سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں پہ پچھلی دفعہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی وہیں پہ آپ آ جائیں. رات کو وہ پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چچا بھی ان کے ساتھ تھے, چچا عباس ابھی آئے, مسلمان تو نہیں ہوئے تھے پر وہ بہت شریف آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اس قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت ہے, یہ بہت عزت دار لوگ ہیں, ہم اپنی جان سے بڑھ کے ان کے لیے ان کی حفاظت کرتے ہیں. اگر آپ وہاں بھی ان کی حفاظت کر دیں گے تو پھر بتائیں, ورنہ یہ نہ ہو آپ جا کے کہیں گے ہم تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, اس لیے آپ ابھی بتا دیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ رہنے دیں. تو پھر انہوں نے کہا انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو انسان نے کہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور شرک سے منع کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھیوں کو ٹھکانہ دینا, اور کہتا ہوں کہ تم ہماری حفاظت کرنا اور میری اطاعت کرنا. تو انسان نے پوچھا کہ اس بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی. تو پھر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور سب سے پہلے اسد بن زرارہ نے کی, اور پھر یہ بات صبح قریش میں پھیل گئی. تو پھر وہ بھاگے گئے اور انہوں نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا مدینہ آنے کی ہجرت کی کوئی پلاننگ کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا, اگر اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوتی تو آپ سے پہلے ہمیں پتا ہوتا. پھر انہوں نے مکہ کے کافروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی نہیں پتا, سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا تھا. پھر مسلمانوں نے مشرکین کے ظلم سے تنگ آ کے پھر ہجرت کی. یہ کیسے کی, کہاں کی اور کس طرح کی اور کس وقت میں کی, یہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں.
یہ بیت عقبہ ثانیہ دی السلام علیکم وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم